وسلم۔ ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی بنیاد، ساری کی ساری باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ تسبیح و تحمید تمام کی تمام اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اس کے نصیب کے کیا کہنے جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا، آپ کی سیرت کو اپنا لیا، آپ کی صورت کو اپنا لیا۔ یقیناً وہ شخص اس مختصر زندگی میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کی حقیقی نا ختم ہونے والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی۔ سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی درجات، آپ کے اعزازات، معجزات اور وہ انعامات، وہ خصائل جو اللہ رب العزت نے آپ کو نوازا ہے، عطا کیے ہیں، ان کے بارے میں ہم سماعت فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو بھی ہم سماعت فرما رہے ہیں، شان و عظمت، شان و شوقت، وہ ہم اللہ رب العزت کی کتاب قرآن کریم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سماعت فرما رہے ہیں۔ کسی عقل مند انسان، فلاسفر، کسی مفسر کی، کسی پروفیسر کی بات کو ہم سماعت نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ کے قرآن سے سیکھ رہے ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سن رہے ہیں۔ سورہ سبا کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت اور مقام اور رفعت اور پوری زمین پر عالمگیر رسالت کا جو اعزاز عطا فرمایا ہے، وہ آپ سے پہلے کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی نبی کو اللہ رب العزت نے اعزاز عطا نہیں فرمایا۔ پہلی امتوں میں پہلے رسول، پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، پہلے پیغمبر، ان کی رسالتیں ایک علاقے کے لیے، کسی مخصوص قوم کے لیے ہوا کرتی تھی، اور ایک ہی وقت میں اللہ کے کئی رسول اور انبیاء اور پیغمبر اپنی اپنی ذمہ داری رسالت، پیغمبری، اس کو ادا کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ آپ نے قرآن کریم میں بے شمار اس طرح کے واقعات سنے ہیں۔ جناب خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور جناب شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام بھی وقت کے نبی ہیں اور ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی وقت کا نبی ہے۔ ہر نبی کی، ہر رسول کی رسالت اور نبوت اور پیغمبری مخصوص قوم اور علاقے کے لیے ہوا کرتی تھی، اور جب باری آئی میرے اور آپ کے پیغمبر سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی رسالت کو عالمگیر رسالت بیان کیا ہے۔ ایک خطے کی نبوت نہیں تھی، ایک علاقے کے لیے رسالت نہیں تھی، ایک علاقے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی قرار نہیں دیے گئے تھے،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہا ہے میرے محبوب سرور عالم سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس یہ خطے اور قوم کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی طرف سے بڑی باتیں کر سکتا ہوں، میرے سے بڑا کوئی اچھی زبان والا فلاسفر، کوئی نکتہ داں، کوئی سکالر مجھ سے بھی اچھی باتیں کر سکتا ہے، مگر ان ساری باتوں کی حیثیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم اللہ کے قرآن سے سیکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سیکھتے ہیں، پھر میرے اور ایرے اور گیرے کسی کی کوئی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے جہان کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، کافۃ للناس، تمام جہان کے انسانوں کے لیے عالمگیر رسالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ جیسے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، دین اسلام کو قبول کرو تو پھر سارے کے سارے اس میں داخل ہو جاؤ، پھر یہ نہیں کہ یہ میری مرضی کا ہے اس کو اپنا لیا، یہ آسانی والا ہے اس کو اپنا لیا، اس میں مشکل ہے اس کو چھوڑ دیا، نہیں، کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کو قبول کر کے سارے کے سارے ہی اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے میرے محبوب سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے لیے، کافۃ للناس، ہر انسان کے لیے، وہ افریقہ کا ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ برون ہے، وہ کسی بھی رنگت کا مالک ہے، اس زمین کے کسی خطے پر ہے، صرف عرب کی سرزمین کے لیے آپ کو رسول نہیں بنایا، صرف آپ کو پاکستان ہندوستان کے لیے رسول نہیں بنایا، آپ ایران اور شام، افغانستان، لیبیا اور ترکی کے ملکوں کے لیے رسول نہیں ہے، کافۃ للناس، اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنی عظمت ہے، ایسے سمجھ لیجئے، مثال دینے لگا ہوں، اگر کمی ہوئی تو معاف کر دینا اللہ کی رضا کے لیے، کہ ایک آدمی کو کوئی بندہ کوئی ذمہ داری دیتا ہے، اسے کہتا ہے اچھا بھائی تیرے پاس یہ جو ہے نا ایک محلہ ہے، اس کی نگرانی ہے تیرے پاس، اور دوسرے محلے میں یقیناً دوسرا نگران ہوگا، اور تیسرے محلے میں تیسرا نگران ہوگا، اور ایک موضع کے اندر کئی محلے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ پاک ٹون کا علاقہ ہے، وہاں عیدگاہ محلہ ہے، یہاں ٹھٹھی رائیاں کے ساتھ اور محلہ ہے، وہاں رحیم پورہ بھی ہے، کریم پورہ بھی ہے، اور تو اور ٹھٹھی رائیاں ایک چھوٹا سا موضع ہے، دیہات ہے، وہاں بہت سارے محلے ہیں۔ تو وہاں محلے کا جو نگران ہے وہ، اور اس کے سامنے ایک ملک کا نگران ہو تو پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور پھر اگر ملک کا حکمران یا نگران ہو، اس کے ساتھ اسے دو ملکوں کا نگران بنا دیا جائے، اور اگر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ زمین پر موجود جتنے بھی ممالک ہیں جن کی تعداد 300 سے زائد ہے، وہ جزیروں میں ہے، وہ خشکیوں پر ہے، وہ پانیوں پر ہے،
وہ دور دراز علاقوں میں ہے، 48 گھنٹوں کے ہوائی جہاز کے سفر کرنے کے بعد اس کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی علاقے ہیں، ان علاقوں کے تمام دنیا کے ممالک کا ایک نگران ہے۔ پھر اس ایک نگران کی حیثیت زیادہ ہوگی یا محلے کے نگران کی حیثیت زیادہ ہوگی؟ ایسے ہی اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت دی ہے، خاتم النبیین، آپ کے سر پر جو نبوت کا تاج پہنایا ہے، وہ ایک خطے اور قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام روح زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے نبوت ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 335 نمبر حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہا میرے صحابہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو عزت اور جو وقار اور جو مقام مجھے عطا کیا ہے، اللہ اکبر، کہا اعطیت خمسا، 5 ایسی چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی، رسول اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ کسی انسان کو بھی نہیں عطا کی، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے شان و شوکت اور عزت اور رفعت عطا کی ہے، کہا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا روب اور دبدبا مجھے عطا کیا ہے، روب کے ساتھ اللہ نے میری مدد کی ہے، مسیرۃ شہر، میرا دشمن، اسلام کا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا تو وہاں اس پر اللہ میرا روب اور دبدبا طاری کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، اور اس نبوت کا یہ خاصہ، اس رسالت کا یہ خاصہ ہے۔ اور آج اگر مسلمان وہی اسلام اس پر عمل پیرا ہو جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، تو اللہ کی قسم نہ یہودیوں کی جرت ہے نہ عیسائیوں کی جرت ہے وہ دنیا کے اندر کسی جگہ پر بھی مسلمانوں پر وہ ظلم کر سکیں، ان پر وہ کوئی ظلم کا پہاڑ توڑے، ان پر زیادتی کر سکیں، اگر ہم اسی دین اور اسلام کو مان لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، کیونکہ اس دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ آپ کا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر دور بیٹھا بھی آپ سے ڈر رہا ہے، اور یہ اعزاز آپ سے پہلے کسی نبی رسول کو عطا نہیں ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ساری زمین کو میرے لیے پاک اور مسجد بنا دیا۔ اللہ اکبر، آج ہم صرف اپنے علاقے کا سروے کریں نا، الحمدللہ یہ مسجد ہے، پیچھے والے بازار میں ایک مسجد ہے، آگے جائیں مسجد بیت الکریم ہے، ادھر جائیں مسجد شاہ جماعت ہے، آگے جائیں مکی مسجد آ جاتی ہے، پھر ادھر انوار مدینہ آ جاتی ہے، اتنی زیادہ مساجد ہیں، اور یہ کس چیز کی برکت ہے؟ یہ دین اور اسلام کی برکت ہے، یہ وہ اعزاز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین، ساری کی ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے، پاک کر دیا۔ اور پہلی نبوتوں میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتا تھا،
اللہ کے حکم سے اسی جگہ پر عبادت گاہ بنانی تھی جہاں اللہ کا حکم ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا کہ آپ چونکہ محدود علاقے کے نبی نہیں تھے، آپ ایک قوم کے نبی نہیں تھے، کافۃ للناس، تمام زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اسی لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، میری امت کا کوئی شخص بھی جہاں نماز کا ٹائم پائے وہیں نماز ادا کر لے، جہاں اس پر نماز فرض ہو وہیں نماز پڑھ لے۔ اور یہ دیکھ لو کتنی آسانی کی بات ہے، ہم میں سے اگر کوئی کسی سفر پر جاتا ہے تو راستے میں وہ نماز بر وقت ادا کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی مسافت اور زمین کے ٹکڑے کے بعد کوئی نہ کوئی مین جی ٹی روڈ پر اسے مسجد ضرور مل جاتا ہے۔ وہ نماز ادا کرنے والا ہو، صحیح اس کے دل میں یہ بات ہو، احساس ہو، خواہش ہو، تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور پہلی امتوں میں یہ خاصا نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص عطا کی ہیں، اس میں تیسری چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، کہا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تُحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے غنیمت کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت کو استعمال کرنا اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ غنیمت کیسے آتی ہے؟ مسلمانوں کی، وقت کے نبی کی اور وقت کے نبی کے ساتھیوں کی اپنے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ، نبی کے دشمنوں کے ساتھ جب لڑائی ہوتی تو جو نبی ہوتا ہے وقت کا وہ اسلام پر ہوتا ہے، وہ دین پر ہوتا ہے، ایمان پر ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی ہوگا وہ کافر ہے۔ آگے اس کی مختلف پہچانیں ہیں، یہود ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، کون سا کافر ہے یہ اس کے بعد اس کی پہچان ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں جو لفظ بولا جائے گا وہ کفر ہے۔ جو بھی اسلام، مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کفار کے ساتھ لڑائی کریں گے، کفار مارے جائیں گے، مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کرے گا، کفار کو شکست ہوگی تو ان کا مال لڑائی والا مال، گھوڑے، تیر، تلوار، اس طرح کی جو چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں لگیں گی اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اور یہ مال غنیمت پہلے نبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کی تھی، بلکہ اس مال کو یہ کیا جاتا تھا کہ وہ جو مال غنیمت ہوتا اس کو ایک میدان میں رکھا جاتا اور آسمان سے ایک بجلی یا آگ یا کڑک آتی اور وہ اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی، تو یہ سمجھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اپنے ہاں قبول فرما لیا ہے۔ ان نبیوں کی نبوتوں میں یہ طریقہ کار تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا، کہا آپ جب میرے دشمنوں سے لڑو گے، اسلام کے دشمنوں سے لڑو گے، مال غنیمت ملے گا، آپ نے اس مال غنیمت میں سے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، کہا یاد رکھو اس سارے میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا نکال لینا ہے اور باقی جو 4 حصے ہوں گے ان کو مجاہدین پر تقسیم کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ 5واں حصہ بیت المال میں، غربا، مساکین، یتامہ، ضرورت مندوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے، اور جو 4 حصے ہوں گے ان مجاہدین کے لیے جو اس جنگ میں شریک تھے اور ان کے لیے جو ان کے پیچھے ان کی تیاری کروا رہے تھے، بیک اپ پر موجود تھے۔ یہ ہے غنیمت کا مال۔ کہا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غنیمت کو حلال قرار دیا ہے،
ہے مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا۔ 3 چیزیں ہو گئی، 5 میں سے چوتھی چیز جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، کہا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے دن کی شفاعت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، قیامت کے دن جس کے حق میں میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے انبیاء کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کا آخری حصہ، 5واں حصہ جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5واں اعزاز عطا کیا ہے، فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةٌ، کہا میرے صحابہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو، پہلے رسولوں کو ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیا ہے۔ ان کی نبوت خاص قوم اور علاقے کی ہوا کرتی تھی، اور فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہان کے لوگوں کے لیے، عامۃ الناس کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور یہ اعزاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آئیے سامعین محترم، میرے اور آپ کے پیغمبر سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفت۔ آئیے اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنا لیں۔ کل قیامت کے دن انشاءاللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار ٹھہرا دیں گے، جس کی سفارش جناب رسول